अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हूँ। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल इन दिनों मुझसे किया जा रहा है, बल्कि कुछ अर्सा पहले से किया जा रहा है। मैंने सोचा कि आज उसके बारे में आपको आगाह किया जाए, यानी कि मेरा जवाब क्या है वो आप तक पहुँचाया जाए। साथ ही साथ सियासी सूरत हाल क्या है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सियासतदान और उनके पैरोकार क्या कर रहे हैं, तमाम सिचुएशन पर उनका रद्द अमल क्या है। तो सबसे पहले मैं उस सवाल की तरफ आ जाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है, और बल्कि यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ये सवाल पूछा जाता है कि आप आजकल सियासी मौज़ूआत पर डिस्कशन करती हैं, वीडियोस बनाती हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले आप ऐसा नहीं करती थीं। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप एक जमात के बारे में बात कर रही हैं, दूसरी जमात के बारे में बात नहीं की, या उस दौर हुकूमत में तो आपने बात कर दी, आज के दौर हुकूमत में बात नहीं कर रही। तो ये तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में शामिल है। पहले वो सवाल कि मैं सियासी वीडियोज़ कुछ अर्सा पहले तक क्यों नहीं करती थी। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं मुस्तकिल तौर पर पिछले कई सालों बल्कि पिछले साल तक वाबस्ता रही समा न्यूज़ से। और जब आप किसी भी न्यूज़ चैनल्स के साथ होते हैं तो वहाँ पर कुछ SOPs होती हैं जिनके मुताबिक जिस तर्ज का प्रोग्राम आप कर रहे हैं उस तर्ज के प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते, उससे मिलता जुलता कंटेंट भी नहीं बना सकते। चैनल की पॉलिसी होती है, और बहुत से चैनल्स तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं आपको करने देते कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें या सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें शेयर करें। तो चूँकि मेरा जो प्रोग्राम था वो सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड भी करता था और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी बेस्ड था, तो उससे मिलती जुलती वीडियोस मैं अपने चैनल पर नहीं बना सकती थी। और इनिशियली आपने देखा होगा कि मेरा शुरू करने का मकसद भी सियासी बातचीत करना नहीं था। मैं लाइफस्टाइल वीडियोस करती थी, मैं कहीं ट्रैवल करने जाती थी तो वो आपसे शेयर करती थी, कोई ऐसा खाना जो मुझे पसंद है वो बनाती थी तो आपसे शेयर करती थी, किसी से मुलाकात होती थी वो आपको दिखाती थी, उसके साथ साथ लाइफ हैक्स, ब्यूटी हैक्स, बहुत सी और चीज़ें आपसे शेयर करती थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब समा से मेरी जॉब ख़त्म हुई, प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया गया। उसकी वजूहात भी बहुत सी थी कि चैनल बहुत ज़्यादा बाइस्ड था और वो बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी। एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बहुत ही बाइस्ड किस्म की सहाफ़त करूँ। किसी से ज़ाती इख्तलाफ होना या किसी की राय से इत्तफाक ना करना ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन सिर्फ इस पॉलिसी के तहत कि फ़लाँ शख्स को ग्रिल करना है, फ़लाँ शख्स के लिए बुरा बोलना है, ऐसा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था कि उसको कर सकूं। तो दोबारा जब राबिता भी हुआ इस सिलसिले में कि आइंदा कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए तो मैंने उससे माजरत कर ली। और उसके बाद भी बहुत से टीवी चैनल्स की जानिब से ये कहा गया कि आप आएँ, मीटिंग्स भी मेरी हुई, लेकिन वो इसी नौयत के प्रोग्राम्स थे और मुख्तलिफ चैनल्स का ऐसा ही था अपना अपना एजेंडा, तो मैंने माजरत कर ली। अभी मैं कुछ करने जा रही हूँ लेकिन वो सियासत से ज़रा हटकर होगा। एक चैनल के साथ मैं काम करने जा रही हूँ, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने जा रही हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो ये तो हो गई वो बात कि सियासी वीडियोस पहले क्यों नहीं बनाती थी, अब क्यों बनाती हूँ। अब जैसे जैसे हालात बदले, बहुत अहम नौयत की जो चीज़ें हुई उन पर ज़ाहिर है मेरी भी एक गहरी नज़र है। एक अरसे से जर्नलिज़म कर रही हूँ, सियासत को देखती हूँ, मुल्क में होने वाली तब्दीलियों को देखती हूँ, अपने राय रखती हूँ तो उसका इजहार भी कर देती हूँ। हाँ, इससे पहले जो आप बात कर रहे हैं साल 2008 से लेकर अभी तक जितनी भी हुकूमतें आईं, हमने उन हुकूमतों के बारे में न्यूज़ में बात की, सवालात उठाए। उसके अलावा आप 20 प्रोग्राम्स मेरे देख सकते हैं जिसमें जिस हुकूमत के दौर में जो कुछ गलत हो रहा है उसको सामने लाया गया। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की, बहुत से माफियाज को बेनकाब किया, बहुत से लोगों को सज़ा भी दिलवाई। तो ये कह देना कि आप पिछली हुकूमतों में ये काम नहीं करते थे अब कर रहे हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, तहकीक नहीं करते, पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको याद नहीं रहता। उसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब भी कभी ऐसा हुआ किसी सहाफ़ी के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई तो उस पर मजम्मत भी की, आवाज़ भी उठाई, ट्रेंड्स में हिस्सा भी लिया। चूंकि वीडियो नहीं बना सकते थे लेकिन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ऐसा ही हुआ। चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, उस पर काफ़ी खुल के तनकीद हुई उन चीज़ों पर जो कि गलत हुई, और जहाँ पर अच्छी चीज़ की गई अप्रिशिएट भी किया गया। एक इंसान का ये हक है, बल्कि फ़र्ज़ है कि जहाँ पर चीज़ गलत हो रही है उसकी निशानदेही करें। हुकूमत की बात करूँ ज़ाती तौर पर तो हमें हक ये नहीं पहुँचता, और जहाँ पर कुछ
ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی بھی نشاندہی کرے، جہاں پر ٹھیک چیزیں ہو رہی ہیں اس کی آپ تعریف اور توصیف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ادارے جو ہیں ان پر عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، سیاستدانوں پر عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں جو آج یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، آج کل آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، یا اس سے پہلے نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جناب ہوتا ایسا ہے کہ جس وقت حکومت میں ہوتی ہے کوئی بھی پارٹی، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، ان کے مسائل کی بات کرتی ہے، اور صحافی بھی یہی کرتا ہے۔ تو تنقید ہمیشہ حکومت پر ہی ہو رہی ہوتی ہے، اپوزیشن پر تو اس طرح تنقید نہیں ہوتی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ۔ اور آپ پرانی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں، پرانی فیس بک کی پوسٹ نکال کے دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب جب ایسے واقعات پیش آئے جن کی مذمت کرنا چاہیے تھی، ضروری تھی، چاہے وہ صحافی برادری سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، یا جمہوریت پر کوئی قدغن لگائی جاتی رہی، وہ چیزیں تمام سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ویڈیوز نہ بنانے کی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور دوسرا، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، آپ کس سیاسی جماعت کو سمجھتی ہیں کہ وہ اچھی ہے، بہتر ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے تو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں آتی رہیں، اقتدار کا حصہ بنتی رہیں، بلکہ لیڈران کی بھی ایک خواہش رہی کہ وہ اقتدار میں آ جائیں، سیٹ حاصل کر لیں، لیکن عوام کے مسائل کو جس طرح توجہ دی جانی چاہیے، عوام کی جس طرح سے بات کی جانی چاہیے، وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ کرسی پر آ کے براجمان نہیں ہو جاتے۔ جب آپ آ جاتے ہیں پاور میں، آپ کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں، تو تب آپ وہ تمام باتیں بھول جاتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے کہی ہوتی ہیں، ایز اے اپوزیشن لیڈر کہی ہوتی ہیں، یا جب الیکشن کیمپین ہو رہی ہوتی ہیں تب کی ہوتی ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، یادداشت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو عوام کے لیے سنسیئرلی کسی نے کام نہیں کیا، اور جو بھی بیانیے بھی بنائے جاتے رہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بس بیانیے کی حد تک رہا، پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیے گئے۔ تو عوام آج بھی پریشان ہے، عوام کے مسائل کی طرف توجہ کوئی نہیں دے رہا، بس اپنے سیاسی انتقامات میں یہ لوگ لگے رہے، آج بھی، اس سے پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا۔ اور بات یہ ہے کہ اداروں کو اپنے کام کرنے چاہیے، حکومت کو اپنے کام کرنے چاہیے۔ جہاں پر اس طرح سے مشترکہ طور پر اپنے مفادات کو لے کر چلتے ہیں یا ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں مفادات کے لیے، وہاں پر کام خراب ہوتا ہے، اور یہی پاکستان میں ہوتا چلا آیا۔ یہ سیاست دانوں نے ہی مضبوط کیا، جو آج روتے ہیں کہ جی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں اداروں کی، یہ انہی نے مضبوط کیا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے کندھے پر سوار ہو کر آئیں گے تو پھر آپ کو کندھے سے اتار پھینکنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور آج ایک اور امپورٹنٹ بات جس پر میں بڑے عرصے پہلے بھی بات کر چکی ہوں، آج پھر بات کرنا چاہتی ہوں، کہ جو سیاستدان اپنے پیروکاروں کی یا اپنے کارندوں کی یا اپنے سیاسی فالوورز اور ورکرز کی تربیت کر رہے ہیں، وہ تربیت انتہائی غیر موزوں، انتہائی غیر مناسب، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اخلاقیات کو بھی چھو کر نہیں گزرتی قریب سے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے بلکہ کچھ سالوں سے کچھ کیمپینز چلتی ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح سے جو آپ وہ ہیش ٹیگز بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، ٹرینڈز میں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ انتہائی غلط ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ جس نے شروع کیا، جیسے شروع کیا، وہ خود بھی پھر بھگتتا ہے آگے چل کر۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ روایت اس قدر غلط ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم نے سکھایا کیا؟ بد تہذیبی کرنا، طوفان بدتمیزی برپا کر دینا، گالم گلوچ کا سہارا لینا۔ تو آپ اگر گھر میں بھی دیکھیں، بلکہ اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھیں، تو موسٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، جو اس وقت جوان تھے جب بھٹو صاحب کا کرزما تھا، پھر نواز صاحب نے حکومت شروع کی اور ان کے بھی فینس ہیں، پھر خان صاحب نے حکومت شروع کی یا خان صاحب نے جب کیمپینز کرنا شروع کی تو ان کے بھی فینس ہیں۔ ایک ہی گھر میں آپ کو مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ اب ایک کنسرن کی بات یہ ہے، جس کا شاید میں نے کبھی ٹویٹر پر اظہار کیا ہوگا، کہ اگر گھر میں آپ کے بوڑھے بزرگ، نانا نانی یا سمہاؤ والدین بھی کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے میں ینگسٹرز کی بات کر رہی ہوں، زیادہ تر تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور وہ اختلاف کر رہے ہیں آپ سے، تو کیا آپ ان کو گالم گلوچ میں جواب دیں گے یا ان سے بد تہذیبی کریں گے یا بدتمیزی کریں گے؟ تو اسی طرح جب آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں
یہ آپ کی سیاسی تربیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو لیڈران پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے وہ نوجوان نسل کو اس راہ پر نہ چلائیں، کیونکہ جب آپ یہ عادت ڈال دیں گے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے اگر تنقید کرنی ہے، اختلاف کرنا ہے، یا کسی کی رائے آپ سے مختلف ہے اس پر بات کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم دلیل پر کریں، ہم دلیل کی بجائے گالی پر آ جاتے ہیں، ہم بد تہذیبی پر آ جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں پرسنل اٹیکس اور کیا کیا کچھ کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک جمہوریت پسند معاشرے میں، مہذب معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو 9 مئی کو واقعات ہوئے، دل بڑا پریشان تھا، اور پریشانی کے عالم میں جو ویڈیوز ریکارڈ ہوئی تھی وہ آپ سے شیئر بھی کی، حالانکہ کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ پرابلم تھا، بڑا مسئلہ بھی تھا، لیکن اس میں جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی کہ ہم نے نقصان پہنچایا، اور اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، آج نہیں، فرانس میں جو کچھ ہوا تھا، اس فرانس میں احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ہم نے اپنے ملک میں اپنی بسوں کو، اپنے پاکستانیوں کی گاڑیوں کو، ان کی املاک کو، چیزوں کو نقصان پہنچایا تھا، ہم نے اپنے اے ٹی ایمز توڑ دیے تھے، ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے تھے، ہم نے ٹائروں کو آگ لگائی تھی، احتجاج کیا تھا۔ فرانس کا تو اس سے کچھ نہیں ہوا، نقصان ہمارا ہی ہوا۔ اور ابھی جو ہم نے کیا اپنے پیارے پاکستان کے ساتھ، اور خاص طور پر جو شہداء کے ساتھ ہوا، ان کے مونیومنٹس کے ساتھ ہوا، ان کی یادگاروں کے ساتھ ہوا، وہ انتہائی غلط تھا۔ اتنی عدم برداشت، اتنا غصہ، اتنی نفرت، یہ سب سیاست ہی کا کرشمہ ہے، جو کہ کل کو آپ کو خود کو بھی بھگتنا پڑ جائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے نوجوان جن کو اسپاٹ کیا گیا، جن کی شناخت کر لی گئی، اب ان پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو آپ کو بچانے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر نہیں آئے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جو لوگ باہر نکلے تھے ان کو ڈسون کر دیا گیا، جو جلاؤ گراؤ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی ڈسون کر دیا گیا، اور کہا گیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاست کیسی چیز ہے، کہ آپ کے لیے جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو ڈسون کر دیا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، ان کا کیریئر برباد ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیونکہ کل کو آپ کو بچانے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کہیں پر کوئی لیڈر نہیں کھڑا ہوگا، جو کہ کھڑا نظر نہیں آ رہا ابھی بھی۔ تو یہ چیزیں آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اور جس چیز پر میں پہلے بات کری تھی کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، وہ سوشل میڈیا تک نہیں رہے گی، وہ گھروں تک جائے گی، خاندانوں تک جائے گی، اور یہ روایت انتہائی غلط ہے۔ تو کچھ باتیں آج میں نے سوچا تھا کہ آپ سے ڈسکس کر لوں اور سوالات کے جوابات بھی دے دوں۔ آئی ایم شیور کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاسی ویڈیوز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، اور اب سیاسی موضوعات پر بات کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ سیاسی موضوعات بہت اہم ہوں تو ان پر بات کر لی جائے، کوئی نارمل روٹین میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان پر بات نہ کی جائے، یا ایسی جو اپڈیٹس بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ سے شیئر کر دی جائے۔ ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوشل ایشوز پر بات کی جائے، کوئی اچھی سٹوری آپ تک پہنچ جائے، یا کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر ہماری مدد کسی کے کام آ سکے تو وہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، کچھ نئی چیزیں بھی لے کر آنے والی ہوں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔